السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج ہم لوگ پاکستان افیئر سیریز کا سیکنڈ ٹاپک کرنے والے ہیں، جو کہ ہے شاہ ولی اللہ۔ لاسٹ میں جو ہم نے شیخ احمد سرہندی پڑھا تھا، اس میں ہم نے اورنگزیب ایرا تک پڑھا تھا، جس میں کہ اسلام واز ٹرو پریکٹسڈ، حج، جزیہ، all laws were according to Islam, people were following Islam, everything was going according to Sharia and Islam۔ پھر اس کے بعد آتا ہے جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اورنگزیب کی، تو جو مسلم سوسائٹی ہوتی ہے وہ کچھ سیریس پرابلمس فیس کرتی ہے۔ جو مغل امپائر ہوتا ہے they were fall into the hands of weak and incompetent hires of اورنگزیب۔ جو اورنگزیب کے آگے سے ہائرز ہوتے ہیں وہ بہت انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے ایک لگزیریس لائف سٹائل اڈاپٹ کر لیا ہوتا ہے۔ وہ اس میں اتنا بہہ چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اسلام کا، شریعہ کا کوئی خیال ہی نہیں رہتا۔ دس واز دا ٹائم وین شاہ ولی اللہ اپیئرڈ۔ تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ کی برتھ اور ارلی لائف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ ہی واز بورن ان دا پائس فیملی آف دہلی آن 21 فیبرری 1703۔ ان کا جو ریئل نیم تھا وہ تھا قطب الدین احمد ابن عبد الرحیم۔ فار ہز پائس ہیبٹس، ان کی ان ہیبٹس کی وجہ سے انہیں شاہ ولی اللہ بھی کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا فرینڈ آف گاڈ، خدا کا دوست۔ ہز فادر واز اے اسکالر، جن کا نام تھا شیخ عبد الرحیم۔ جب وہ 15 سال کے ہوئے تو ان کا جو مدرسے کا کورس تھا وہ کلیئر ہو چکا تھا، مطلب اتنی چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنا مدرسے کا کورس کلیئر کر لیا تھا۔ ہی گوٹ ہز ایجوکیشن فرام ہز فادر مدرسہ، ان کے فادر نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، مدرسہ رحیمیہ۔ وہاں پہ انہوں نے 15 سال کی عمر میں اپنا کورس کلیئر کیا اور پھر وہیں پہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ہز فادر ڈائڈ وین ہی واز جسٹ 17۔ تو اس کے بعد جب ان کے فادر ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو انہوں نے مدرسے کی ساری رسپانسبلٹی شاہ ولی اللہ کے حوالے کر دی تھی، جس میں دا اتھارٹی آف صوفیزم، جسے بیہ اور ارشاد، اسپریچول ایجوکیشن بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے اور عرب علماء سے ملنے کے لیے مکہ اور مدینہ گئے۔ ہی وینٹ ٹو عربیہ فار ہائر اسٹڈیز اینڈ ریسیوڈ ایجوکیشن انڈر دا موسٹ کیپیبل ٹیچرز آف مکہ اینڈ مدینہ۔ وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے شیخ ابو طاہر بن ابراہیم، ان سے وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں اور انہیں وہاں پر حدیث کی سند بھی ملتی ہے شیخ ابو طاہر ابن رحیم سے۔ ہی پرفارمڈ حج ان 1733، اور پھر انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اپنے خواب میں، جو کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو اس پستی سے نکالنا ہے۔ ہی کیم بیک فرام سعودی عربیہ دین ان 1734۔ مغل امپائر کا اس وقت بہت برا حال ہوتا ہے۔ تو اب کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے مغل امپائر اس ڈکلائن میں جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں ہوتا ہے انکیپیبل سکسیسرز آف اورنگزیب آفٹر ہز ڈیتھ۔ اورنگزیب کی ڈیتھ کے بعد جو اس کے آگے سے سکسیسرز آتے ہیں وہ بہت ہی انکیپیبل ہوتے ہیں، وہ بس اپنی مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، انہیں ریاست کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ دوسرا آتا ہے ان اسلامک ٹرینڈس تھریٹننگ دا مسلم لائف۔ ان اسلامک ٹرینڈس وہاں پر بہت چل چکے ہوتے ہیں، جس میں کہ سنی اور شیعہ کی رائیولری چل رہی ہوتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو فالو نہیں کیا جاتا۔ پھر سکھ اور مرہٹاز جو ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں، وہ لوگ ہندوؤں کو یونائٹ کر لیتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پاور بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے اسٹرانگ تھے کہ اورنگزیب کی تقریباً آدھی زندگی ان سے لڑنے اور انہیں ڈیفیٹ کرنے میں گزر گئی تھی۔ اس کے بعد مغل امپائر کی ڈکلائن کی ایک اور وجہ ہوتی ہے سید بردرز۔ سید بردرز جو ہیں یہ سلطنت کے وزیروں میں سے ہوتے ہیں، لیکن یہ خود کو نا کنگ میکرز بنا لیتے ہیں، مطلب جس کا ساتھ یہ دیں گے وہ کنگ بن جائے گا اور جسے چاہیں گے اسے تخت سے اتار دیں گے۔ اس کی ایگزامپل میں آتا ہے فاروق سیار۔ فاروق سیار ایک مغل امپیرر ہوتا ہے جسے یہ خود کنگ بناتے ہیں، لیکن بعد میں یہ اسے خود ہی مروا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ فاروق سیار کو ان کی اصلیت کا پتہ چل گیا اور وہ انہیں مروانے والا ہے۔ پھر مغل سلطنت کو جو سب سے بڑا جھٹکا دیتا ہے اس میں ایک آدمی ہوتا ہے نادر شاہ۔ نادر شاہ کا تعلق پرشیا افغانستان سے تھا، یہ دہلی میں آتا ہے اور مغل سلطنت کے ہر گھر کو 10 سے 15 دن کے اندر اندر پورا لوٹ لیتا ہے، مطلب اس گھر میں جو کچھ موجود ہوتا ہے سب کچھ لوٹ لیتا ہے۔ اس کے ارائیول کے بعد جو برٹش تھے انہوں نے بھی سب کانٹیننٹ بر صغیر میں آنا شروع کر دیا تھا۔ مرہٹا اور سکھ جو ہیں اس کے آنے سے بہت اسٹرانگ ہو گئے تھے۔ پھر ایک وجہ مغل امپائر کی ڈکلائن کی آتی ہے ہیوی ٹیکسیشن آف پیزنٹس، مرچنٹس اینڈ ورکرز۔ غریب لوگوں پہ بہت زیادہ ٹیکسز لگانا شروع کر دیے تھے، اور جو قومی خزانہ تھا اس میں سے وہ لوگ جو کہ جن کا کوئی خاص کام ڈیوٹی نہیں تھی ان کو بہت زیادہ پے کیا جاتا تھا، جس میں کہ علماء اور سولجر، فوجی وغیرہ آتے تھے۔
اب شاہ ولی اللہ جب سعودی عربیہ سے واپس آتے ہیں تو یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور کیونکہ انہیں پہلے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو چکی تھی اور وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اس ذلت سے انہوں نے ہی نکالنا ہے، تو ہی سیٹ ہم سیلف فار دا بیٹرمنٹ آف دا مسلم سوسائٹی، اور انہوں نے ہر پہلو سے اسٹرگل کی ٹو گیٹ دا مسلمس آؤٹ آف دس ٹرم آئل، ویدر اٹ از ریلیجیس، سوشل، اکنامک اور پولیٹیکل۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں ریلیجیس کنٹریبیوشنز آف شاہ ولی اللہ، جس میں کہ سب سے پہلے آتا ہے فائٹ اگینسٹ سیکٹیرینزم، جو طبقے بنا لیے ہوئے تھے مسلمانوں نے خود کے درمیان سنی اور شیعہ کے، تو اس گیپ کو ختم کرنے کی شاہ ولی اللہ نے کوشش کی بائی رائٹنگ عضلات الحفا اینڈ خلافت الخلفاء۔ ان رائٹنگز کے ذریعے انہوں نے جو مس انڈرسٹینڈنگس تھیں بٹوین شیعہ اینڈ سنی ان کو ختم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹرانسلیشن کی قرآن کی انٹو پرشین لینگویج۔ پرشین لینگویج اس وقت کی، جس طرح اب ہمارے یہاں اردو نیشنل لینگویج ہے، اس وقت کی جو نیشنل لینگویج تھی جسے کہ کورٹ لینگویج بولا جاتا تھا، وہ پرشین تھی۔ تو انہوں نے قرآن مجید کو عربک سے پرشین لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا تاکہ وہ سب کو سمجھ آئے کہ قرآن مجید میں بولا کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بیلنس کیا بٹوین فور اسکول آف تھاٹس تھے، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی۔ اس کے لیے انہوں نے ان کی رائٹنگ تھی الانصاف فی بیان صاحب الاختلاف۔ ان فور اسکول آف تھاٹس کے درمیان بیلنس کرنے کی کوشش کی اپنی اس رائٹنگ کے تھرو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اسکول اسٹیبلش کیا فار دا اسٹڈی آف حدیث سکھانے کے لیے۔ انہوں نے امام مالک کی ایک رائٹنگ تھی المواتا کو وہ کنسیڈر کرتے تھے دیٹ اٹ از دا موسٹ اوتھینٹک آف آل کلیکشنز آف حدیث، اس میں حدیث کی موسٹ اوتھینٹک کلیکشن ہے۔ پھر انہوں نے اس کا ایک ریویو لکھا اس بک کا ان پرشین اینڈ عربک لینگویج، تاکہ یہ لوگوں کو وہاں آسانی سے سمجھ بھی آئے۔ اس کے بعد امپورٹنس آف اجتہاد اوور تقلید بولا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی معلم کی باتوں پہ یقین کر لینا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آ سکتا۔ جبکہ اجتہاد بولا جاتا ہے کہ خود اس بات کا یقین دہانی کرنا کہ جو بات وہ معلم کہہ رہا ہے کیا وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، لیکن اجتہاد ہر عام انسان نہیں کر سکتا۔ اجتہاد وہ انسان کر سکتا ہے جس کے پاس قرآن اور سنہ کی پراپر تعلیم موجود ہو۔ تو شاہ ولی اللہ نے لوگوں کو اجتہاد کی امپورٹنس کا بتایا۔ اپنی ایک بک حجت البالغہ میں انہوں نے کہا دیٹ وی شوڈ ناٹ اونلی فالو ادرس بٹ وی کین ڈو اجتہاد ایز ویل، کہ ہم اجتہاد بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے جہاد، امپورٹنس آف جہاد۔ ہی ایجوکیٹڈ دا مسلم سولجرز آن امپورٹنس آف جہاد، کیونکہ تب کے جو سولجرز تھے ان کے جو واحد مقصد تھا وہ مال غنیمت اور پیسہ ہی تھا، تو انہوں نے مسلمان سولجرز کو ایجوکیٹ کیا آن دا امپورٹنس آف جہاد اینڈ آسک دیم ٹو گو فار جہاد فار دی گلوریفیکیشن آف اسلام۔ اس کے بعد آتی ہیں پولیٹیکل کنٹریبیوشنز آف شاہ ولی اللہ۔ اب شاہ ولی اللہ نے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو، اس وقت کے مسلمانوں کو لیڈرشپ پرووائڈ کی۔ ہی کیم آؤٹ ود ہز گریٹ وزڈم اینڈ فور سائٹ ٹو کریٹ پولیٹیکل اویکننگ ان دا مسلمز آف انڈیا، کیونکہ اس وقت کے جو مرہٹہ اور سکھ تھے انہوں نے جو مسلمان حکمران تھے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہے تھے، ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم تھے۔ تو اس پرابلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے جو لیڈنگ مسلم نوبیلز تھے ان کو لیٹرز لکھے اور انہیں مغل سلطنت کی اس سچویشن کے بارے میں آگاہ کیا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے اسٹرگل اگینسٹ انارکی، جو افراتفری پھیلی ہوئی تھی اس کے خلاف انہوں نے اسٹرگل کی۔ اب انہوں نے ٹائملی دیکھ لیا تھا کہ مرہٹہ سے اگر اس وقت نہ نپٹا گیا تو مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، تو انہوں نے مسلم نوبیلز کو لیٹرز لکھے اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ بہت سے مسلمان حکمرانوں کو انہوں نے اکٹھا کر لیا اور ان سے ملٹری اسسٹنس بھی لی۔ پھر شاہ ولی اللہ اس وقت کے بہت ہی بہادر اور فاتح حکمران احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھتے ہیں اور انہیں بلاتے ہیں، انہیں وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو احمد شاہ ابدالی شاہ ولی اللہ کے کہنے پہ وہاں آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ 1761 میں پانی پت میں ایک جنگ ہوتی ہے مرہٹاس کے ساتھ، جو کہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوتی ہے۔ اس میں مرہٹاس کو بہت ہی برے طریقے سے شکست ہوتی ہے، اور مرہٹاس کی یہ شکست اٹ پیوڈ وے فار ریوائول آف اسلام ان انڈیا۔ اب اس کے بعد آتا ہے ٹو نیشن تھیوری۔ شاہ ولی اللہ واز اے اسٹرانگ سپورٹر آف ٹو نیشن تھیوری۔ ہی انسپائرڈ دا مسلمس فار پاکستان موومنٹ، انہوں نے مسلمانوں کو پاکستان موومنٹ کے لیے بہت زیادہ انسپائر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہندو گورننس کے انڈر نہیں رہ سکتے۔
پولیٹیکل کنٹریبیوشنس کے بعد آتی ہیں سوشل کنٹریبیوشنس آف شاہ ولی اللہ. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایفرٹس فار مسلم یونٹی. شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی، متحد کرنے کی بہت زیادہ ایفرٹس کی. ہی واز آلسو اے گریٹ ایڈوکیٹ آف ہیومن رائٹس اسپیشلی آف نان مسلمس. سیکنڈ پہ آتا ہے نو ایکسٹرا ایکسپینسز آن میرج فیسٹیولز اینڈ سیریمنیز. انہوں نے مسلمانوں کو فضول خرچی جو کہ میرج فیسٹیولز پہ اس وقت کی جاتی تھی اس سے بھی منع کیا اور جہیز سے بھی منع کیا. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا ٹو ورک فار لا فل ارننگز اینڈ ٹو ایوائڈ یوزری. یوزری بولا جاتا ہے سود کو، انٹرسٹ آن لون. اس کے بعد انہوں نے کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا جیسا کہ اسلام میں کہا گیا ہے. پھر ہی اسٹرگل ٹو گیٹ ریڈ آف دا ہندو کانسیپٹ. ہندو کانسیپٹ تھا کہ کسی بھی بیوہ سے شادی نہ کی جائے. بٹ ہی ٹولڈ مسلمس دیٹ اٹ از دا سنہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم ٹو میری اے وڈو. اس کے بعد ہی آلسو ورک اگینسٹ دا انجسٹ ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ. لاسٹ میں ہمارے پاس آتی ہیں اکنامک کنٹریبیوشنز آف شاہ ولی اللہ. اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ این آئیڈیل سوسائٹی از دا ون ویئر دیر از جسٹ اکنامک آرڈر. جسٹ مطلب کہ جہاں پر انصاف ہو. تو انہوں نے ایک اس طرح کی ایک سوسائٹی کے 4 پرنسپلز بتائے تھے. اینڈ ہی سیٹ کہ جس بھی سوسائٹی کی بنیاد ان 4 پرنسپلز پہ ہوگی دیٹ سوسائٹی ول بی این آئیڈیل سوسائٹی. اس میں سب سے پہلے آتا ہے اکنامک ایکویلیبریم کہ وہاں کے رہنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، جس بھی ایریا میں رہتے ہوں گے، اس ایریا کے جو ریسورسز ہوں گے ان پہ ان سب کا ایکولی حق ہوگا. سیکنڈ پہ آتا ہے رائٹ آف لیبرز. لیبرز کا بھی نیشنل ویلتھ پہ ایکولی حق ہوگا. تھرڈ پہ آتا ہے نو کنسنٹریشن آف ویلتھ. اس سوسائٹی کے لوگ ویلتھ، مال و دولت کو ذخیرہ نہیں کرتے ہوں گے. اینڈ لمٹ آف ٹیکسیشن. اس ایریا کی جو گورنمنٹ ہے، اس سوسائٹی کی جو گورنمنٹ ہوگی وہ اپنے لوگوں پہ اتنے ہی ٹیکسز امپوز کرے گی جتنی کہ ان کی کیپیسٹی ہوگی. پھر ہم پڑھ لیتے ہیں واٹ آر دا امپیکٹس آف شاہ ولی اللہ آن دا سوسائٹی. تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہی انسپائرڈ مینی لیڈرس انکلوڈنگ سید احمد شہید بائی ہز ٹیچنگس. پھر ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف ریلیجیس ایجوکیشن سسٹم لائک مدرسہ رحیمیہ. دین ریفارمیشن اینڈ پیوریفیکیشن آف دا سوسائٹی. دین ریزسٹنس اگینسٹ فورن رول بائی رائٹنگ لیٹرز ٹو دا نوبیلز اینڈ ایٹسٹرا. لیڈ دا فاؤنڈیشن آف پاکستان موومنٹ. اسپیس فار ہیومن ریزننگ جسے کہ اجتہاد بولا جاتا ہے. اینڈ ریوائو دا ٹرو اسپرٹ آف قرآن اینڈ سنہ. تو پیچھے ہم جتنا بھی پڑھ چکے ہیں یہ سارا اس کا کرکس تھا. تو یہ تھے امپیکٹس آف شاہ ولی اللہ آن دا سوسائٹی. تو لاسٹ میں ہم کنکلوژن پڑھ لیتے ہیں وچ از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف ایوری کویشچن. تو اس کا کنکلوژن کیا ہوگا جتنا بھی ہم ابھی سارا پڑھ چکے ہیں؟ اٹ از کنکلوڈیڈ دیٹ حضرت شاہ ولی اللہ ہو از اے گریٹ سینٹ، اسکالر اینڈ ریفارمر who is one of those great personalities of Islam جن کی ڈیڈیکیٹڈ سروسز کی وجہ سے مسلم سوسائٹی اکٹھی ہوئی. حضرت مجدد علیہ ثانی کے ورک کو وہ لے کے آگے چلے. اینڈ ہی اسٹرگلڈ فار ریلیجیس، کلچرل، پولیٹیکل اینڈ سوشل ریوائول آف دا مسلمس. ان کی اسی جدوجہد کی وجہ سے مسلمانوں کی حکومت مزید 100 سال تک چلی، ورنہ وہ تب ہی ختم ہو جاتی. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کیونکہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. اس کو ڈیلیور میں نے ایک سٹوری کی طرح کیا اور لکھا میں نے کویسچن کی طرح ہے. تو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.